Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Dear audience, I'm again back with Dr. Misbah with Eid special message. I feel myself literally blessed. I feel myself, you know, one of those person جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عید سے ریلیٹڈ بلیسنگ کو فیل کرتا ہے. Moving from an apartment to this open field, from a lot of responsibilities to Ammi Jan house where you have, a lot of freedom, zero responsibility of your even kids. And Ammi Jan and Miss Babaji look after my kids. I really feel humbled that when you have a lot of loving and caring person around you, you feel yourself blessed. You feel, every single pore of your body کہ آپ جو ہے کتنے blessed ہیں. You can see the energy, you can see the energy level of me کہ میں کتنی اس وقت excited ہوں. لیکن آپ اپنی انگلش کو تھوڑا کم کریں کیونکہ میری آڈینس زیادہ اردو سننا پسند کرتی ہے. آلدو کہ اب ہر کوئی انگلش جانتا ہے لیکن یہ زیادہ اپنائیت اور زیادہ ڈیفینیٹلی دس موڈ آف کمیونیکیشن جو ہے وہ ایک ایسا لگتا ہے کہ آپ تھوڑا سا بیریئر میں آ جاتے ہیں یا تھوڑا پروفیشنل ہو جاتے ہیں, بٹ یو آر جسٹ لائک فیملی ٹو اس. میں کوشش کروں گی کہ ہم اسی طریقے سے ہی بات کریں جیسے ہم اپنی فیملی سے بات کرتے ہیں. عید عرفہ کا دن اور پھر اس کے ساتھ سنت ابراہیمی, ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے بارے میں آج ہم ڈسکس کریں گے. اور مس بابا جی نے مجھے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے بارے میں کچھ پوائنٹس آلریڈی ہائی لائٹ کیے ہیں. لٹرلی وہ پوائنٹس ایسے تھے کہ آئی فیل کہ ڈیفینیٹلی وی شوڈ ڈسکس اٹ ود آور فیملی, ود آور آڈینس. جی, سیرت ابراہیمی کے حوالے سے جو آپ مجھے واقعات اور جو چیزیں بیان کر رہی تھی اس کی سمری ضرور آپ پلیز ڈاکٹر صاحبہ اپنی آڈینس کے ساتھ. جیسے عید الاضحیٰ ہے اور عید الاضحیٰ کے ساتھ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ سنت ابراہیم ہے اور اللہ عز و جل نے اسی کی پیروی کا ہمیں حکم دیا. اور ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت ایسی منفرد لاجواب شخصیت تھی سبحان اللہ کہ ہر کوئی انہیں اون کرتا تھا, ہر کوئی انہیں اپنے آپ کو ان سے جوڑنے کی کوشش کرتا تھا. اللہ سبحانہ واتخذ اللہ ابراہیم خلیل, اللہ سبحانہ وتعالی نے خود سے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اون کیا اور ان کو دوستی کا شرط. سبحان اللہ. اور پھر یہ دیکھیں کہ یہودی ہوں, نصرانی ہوں, دنیا کا کوئی مذہب, کوئی قوم, کوئی ملک ہو, ہر کوئی ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اپنی اٹیچمنٹ شو کرتا ہے اور پروف کی کوشش کرتا ہے. What a personality he had, ماشاءاللہ. سبحان اللہ. تو ایک مسلم کو بھی اپنے جد امجد ابراہیم خلیل اللہ کی طرح ایسی مثالی شخصیت کا حامل بننے کی کوشش کرنی چاہیے. یعنی آپ کا کردار اتنا اسٹرانگ, اتنا آئیڈیل ہو, فیتھ اتنا اسٹرانگ کہ بیٹے کو قربانی کے لیے پیش کر دیا. فیتھ, دس از واٹ آل اباؤٹ فیتھ, کہ آپ کا فیتھ اتنا اس لیول پہ تھا کہ یو ور شیور اباؤٹ دا اینڈ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ڈیفینیٹلی اس کا کوئی بہترین رزلٹ ہوگا, اس کی بہترین, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کس فرما برداری میں ہی جزا ہے. بے شک. تو سبحان اللہ. اور پھر اسی طرح نہ صرف یہ کہ ایک کریکٹر بلکہ کردار بلکہ سیرت کے ساتھ صورت بھی جب ہم دیکھتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے موقع پہ گئے اور وہاں بیت المعمور کے ساتھ ایک بزرگ شخصیت ٹیک لگائے اور رب کے نظاروں کو دیکھ رہی ہے, تو وہاں ابراہیم علیہ السلام جب اس طرح بیٹھے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو جو جبریل کا کردار تھا وہ بڑا اہم تھا. جبریل علیہ السلام ساتھ تھے اس سارے سفر میں, پورے اس سفر میں وہ ماڈریٹر ہی تھے, وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کر رہے تھے. تو بالکل. تو جیسے ہی ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو آگے بڑھے جبریل علیہ السلام اور کہا کہ آپ آگے بڑھیں, یہ ھذا ابوک ابراہیم سلم, یہ آپ کے باپ ابراہیم ہیں, آپ انہیں سلام کریں. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بچوں کو کوشش کرنی چاہیے. Definitely I can relate this scene with my children when I introduce them کہ میرے بچوں یہ آپ دادا جی کے پاس جائیں, سلام کریں, نانا جی کو جائیں, حق کریں, کس کریں, بوسہ دیں. تو یہ I can relate this کہ کس طرح آپ اپنے بچوں ہم جب جیسے عید کے حوالے سے جب اکٹھے ہوتے ہیں, مل رہے ہوتے ہیں, تو صرف خود ہی نہیں بلکہ بچوں کو ضرور آگے کریں اور پہلے بچوں کو کریں. اور یقین کیجئے کہ بڑوں کے ملنے کی خوشی اپنی ہوتی ہے لیکن بچوں کا بڑھنا اور سلام کرنا, آداب پیش کرنا, اس کا کوئی مطلب بیان ہی نہیں کر سکتے لفظوں میں. اور یہ دیکھیں کہ آسمانوں پہ یہ چیز ڈسکس ہو رہی ہے. the kids develop. میرے بچے مجھ سے اکثر پوچھیں کہ دادا جی مجھے, میری بیٹی اس کو, میرے جو سسر ہیں وہ ان کو ابو جان ان کو پتر کہتے ہیں, تو میری بیٹی مجھ سے پوچھتی ہے کہ امی جان دادا جی مجھے پتر کیوں کہتے ہیں نا, کہ میرا پتر آگے. واو ماشاء اللہ. she answer back question back میں کہ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے, اور اس طرح سبحان اللہ. تو جبریل علیہ السلام نے بھی یہی کہا کہ ھذا ابوک ابراہیم فسلم,
آپ آگے بڑھیں یا آپ کے بابا ابراہیم ہیں سلام کریں. اور دیکھیں کہ سبحان اللہ یہاں یہ بڑوں کا صرف یوں نہیں کہ بیٹھے رہنا، بلکہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے تو ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کے آئے اور سبحان اللہ. آگے بڑھ کر کہا کہ ابن الصالح والنبی الصالح. You کہ always proud of your Kids, child جو ہاں. آپ کے فرما بردار ہوں، نیک ہوں، جو آپ کا نام روشن کرے. And I think this was a pride moment کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ ابراہیم علیہ السلام نے یوں فرمایا. اور دیکھیں ہمارے لیے اگین اس میں سبق ہے کہ ہم بچوں کی ہر خامی کو، کمزوری کو بہت ہائی لائٹ کرتے ہیں، سب کے سامنے بھی، اکیلے بھی انہیں کوسنا، انہیں بار بار جتلانا. بچے کمپلیکس میں آ جاتے ہیں، بچے مطلب ایسا اپریسیشن جو چیز کر سکتی ہے وہ ڈیفینیٹلی آسمانوں پہ بھی یہ دیکھیں کہ یہ طریقہ ہمیں بتایا جا رہا ہے، اور یہ اتنی باریک باریک چیزیں احادیث میں جو ہمیں بتائی گئی ہیں اور وہ ثابت شدہ ہیں، صحیح ہیں، تو اس میں ہمارے لیے ہر حرف میں موتی ہے سبق کا. تو ابن الصالح، میرا نیک بچہ، نیک بیٹا، نیک نبی، مرحبا، خوش آمدید. اور جب کھڑے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں آپ کی صورت کو، آپ کی قد کو، آپ کی ہائٹ کو، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو صحابہ کو بتانے کا انداز تھا، متفق علیہ احادیث ہیں، تو صحابہ کا اور شوق بڑھا کہ کچھ اور بتائیں نا ہمیں، آپ نے تو دیکھا. جسٹ لائک اسٹوری ٹیلنگ کہ آپ ایک اپنی میٹنگ کی اسٹوری بتا رہے ہیں، اور وین ایور دیر از بندے کا ایک جوش، ایک جذبہ جو ہے وہ اوپر ہوتا ہے کہ نیکسٹ واٹ نیکسٹ. آئی کین فیل کہ اس وقت صحابہ کرام کس طرح فیل کر رہے ہوں. اچھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کے قد کے بارے میں، ان کی مطلب ہائٹ کے بارے میں بتایا، فرمایا کہ ان کا قد تو اتنا اونچا تھا کہ میں اوپر سے انہیں دیکھ ہی نہیں سکا کہ وہ کیسے تھے. سبحان اللہ. اور یہ بات ہمیں کئی اور احادیث سے بھی پتہ چلتی ہے. قرب قیامت انسانی قد کم ہوتے جائیں گے بتدریج، اور شروع سے آدم علیہ السلام سے یہ بہت زیادہ اونچے تھے، اور آہستہ 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 جیسے قرب قیامت ہے اور یہ امت تو قد ایسے چھوٹے ہی ہے، ہیں. ایسے ہی ہے. وین یو سی دا فوسلز اینڈ یو سی دا راکس، جو آپ ایون جو واقعات دیکھ رہے ہوتے ہیں، فرعون کی ممی دیکھتے ہیں، دے ہیو لاٹ، دے ور ویری ٹال. قرآن کریم میں بھی اس میں آیا ہے کہ نا ان کے قد کے بارے میں کہ وہ اتنے اتنے قد کے تھے اور بہت اونچے تھے. اور یہی وجہ ہے کہ ایون ان کے گھر بھی وہ غاروں میں بنایا کرتے تھے، یعنی مطلب ایک روم کی ہائٹ اور ایک کہاں پہاڑ کو تراشنا اور اس کو اپنے رہنے کی جگہ بنانا. اور اس میں ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ان کے قد اونچے تھے، وہ ایک چھوٹے سے دروازے سے، کھڑکی سے انٹر نہیں ہو سکتے تھے، نہ ہی ایک چھوٹے سے کمرے میں رہ سکتے تھے. تو بہرحال پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا صحابہ کا بھی شوق ہے، تو آپ نے فرمایا کہ جس نے ابراہیم علیہ السلام کو دیکھنا ہو نا وہ مجھے دیکھ لے. میں اپنے دادا کی طرح، میں اپنے باپ، اپنے دادا ابراہیم علیہ السلام کی طرح ہوں. اور نہ صرف صورت بلکہ سیرت بھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی ابراہیم علیہ السلام کی مثال اور نمونہ تھے. بالکل، جہاں اللہ عز و جل نے قرآن کریم میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا، معاً مختلف مقامات ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آیا، ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ سنایا، آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ میری نماز، میری قربانی اور میرا جینا، میرا مرنا، یہ حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے. اچھا، عام طور پر سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے. یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا نہیں ہے، یہ اللہ عز و جل نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا. اور اس سے پیچھے دیکھیں تو ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے، تو سیاق و سباق میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کر کے یہ حکم دیا گیا کہ آپ کی بھی یہی سوچ، یہی قول ہونا چاہیے. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. اور عید الاضحیٰ کے حوالے سے ہمیں یہ دیکھیں کہ قربانی عید الاضحیٰ پہ سب کہہ رہے ہوتے ہیں کہ صرف اللہ کے نام کی قربانی، سنت ابراہیم، لیکن پھر ہم آگے پیچھے دیکھتے ہیں کہ مختلف ہماری نظریں، نیازیں، ہماری چیزیں پھر پتہ نہیں دائیں بائیں اوپر نیچے کیوں ہو جاتی ہیں. ایسے ہی ہے، مطلب اللہ تعالیٰ نے اسی پر ہمیں قائم رہنے کا ہمارے حکم دیا کول ہے. میں بھی ڈفرینس آ جاتا ہے کہ یہ چیز تو اللہ کے لیے، اور باقی جو ہماری سال میں ایک بار عید الاضحیٰ 10 ذی الحجہ کو آپ اللہ کی خاطر قربانی کر رہے ہیں، اور باقی دنوں میں آپ 11ویں ہو اور مختلف چیزیں ہوں، آپ مختلف نبیوں کے نام پہ، ولیوں کے نام پہ اور ان کی آل کے نام پہ، یقین کیجئے کہ مطلب آل سے محبت، آل رسول سے محبت، اولیاء سے محبت ہمارے ایمان کا جزو لا ینفک ہے، مطلب ایمان کا بنیادی حصہ ہے. بالکل اسی طرح صحابہ کرام کے لیے دعا کرنا،
اور اللہ نماز ہی اس میں دیکھیں اس کے بغیر Exactly. قبول نہیں ہے. التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. ربنا لیکن اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، جو ہم سے پہلے مسلم تھے. اور ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اور لیکن یہ بات یاد رہے کہ جب ہم کسی شخصیت، کسی ہستی، خواہ وہ نبی ہو، ولی ہو، جب ہم ان کا بڑھاتے ہیں، ان کی عظمت میں غلف کرتے ہیں، ایگزیجریشن کی، ایکسیس کی، کسی بھی لیول پہ، آپ کی ہیلتھ سے لے کر کسی بھی لیول پہ کوئی بھی چیز جو ایک بینیفیشیل ہوتی ہے، اگر آپ اس کو اس کی مقدار سے زیادہ لے لیں، اٹ بیکم ٹاکسک. تو سیم ان کیس آف آر اسلام کے، اگر ہم ایک ہستی جس کا جو مقام ہے اس سے زیادہ اس کو کریں گے تو جب آپ کسی کو اس کے مقام سے بڑھا رہے ہیں تو اوپر والے کے مقام میں آپ حق تلفی کر رہے ہیں. ٹرو. تو اسی لیے اس کو افراط و تفریط کہا جاتا ہے اور اس سے منع ہے. نہیں، نہ کمی کی اجازت ہے نہ زیادتی کی. اچھا، جب کمی کی جا رہی ہو تو اس وقت لوگ کہتے ہیں کہ یہ مطلب کمی ہو رہی ہے، لیکن زیادتی ہو رہی ہے لوگ اس کو بے ادبی نہیں سمجھتے. حالانکہ زیادتی کسی بڑے کے حق میں، اوپر والے کے حق میں وہ کمی ہوتی ہے. نبی کو اس کے مقام سے بڑھانا اللہ کی شان میں کمی کرنا ہے. تو اسی لیے اللہ عز و جل نے شرک کی تردید کے ساتھ فرمایا وما قدر اللہ حق قدری. ان لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی، یعنی ان کو اللہ کا مقام، اللہ کی شان یہ نظر نہیں آتا کہ یہ جو چیزیں مختلف لوگوں میں اور نیکوکاروں میں، ولیوں نبیوں میں تلاش کرتے ہیں، یہ تو صرف اور صرف اللہ ایک اکیلے مالک کا حق ہے. اولاد دینا، اسپیشلی اس پہ آ کے نا ہماری بہت ساری بہنوں کا ایمان ویک ہو جاتا ہے کہ اس میں وہ آپ کسی بھی، کوئی بھی آپ کو جو بھی جس طرح گائیڈ کرے گا آپ اسی راستے پہ، میڈیسن سے لے کے آپ ہر اس تک چیز کو ٹرائی کرتے ہیں جس میں آپ پیرنٹس بن سکیں، اور اس میں چاہے آپ کا ایمان جو ہے وہ چلا جائے. اللہ سب کو نیک صالح اولاد دے، اور ہمیں بھی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح اپنے اولاد پہ پراؤڈ ہو، ہم بھی ان کے لیے ہم ویسی تربیت کر سکیں اور تربیت پھر کر ہم سکیں. ان پر خوش ہو سکیں اور مطمئن کہ اللہ عز و جل نے ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے. آمین. السلام علیکم.